ایسے نہیں کہنا بلکہ اللہ انشاءاللہ. جب بھی ایسی کوئی بات کہے کہ کل میں یہ کام کروں گا تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ کہیں انشاءاللہ. ترجمہ پہنچ گیا سب تک؟ اے حبیب جب بھی کسی کام کے کسی بھی نکلا ہے کسی بھی کام کے کرنے کا اظہار کرے میں کل یہ کام کروں گا تو وَلَا تَقُولَنَّ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ جب تک انشاءاللہ نہ کہے ایسا جملہ نہ کہے. اب میں اگر آپ کو اس کی تفسیر میں لے جاؤں تو بڑی باتیں ہیں کبھی موقع ملا تو تفسیر سے عرض کروں گا. ایک مرحلہ سن لیجیے تاکہ اہمیت پتہ چل جائے. سناؤ حدیث معصوم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بہشت سے جانے کا حکم دے دیا کہ آدم جاؤ ہماری جنت سے چلے جاؤ تو آدم نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے تمہیں منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ اس شجر کی طرف نہ جانا. آدم تم گئے کہ نہیں گئے؟ آپ بتائیے آپ لوگ کیا مانتے ہیں گئے نا؟ آدم بھی گئے حوا بھی گئی. اب وجہ سنیے تو آدم نے جاتے جاتے اللہ سے کہا پروردگار جب تو نے مجھے کہا تھا درخت کے پاس نہ جانا درخت سے نہ کھانا تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں جاؤں گا. پروردگار بس اتنا بتا میں چلا کیسے گیا؟ آپ سلامت رہیے. آدم اللہ سے پوچھ رہے پروردگار جب میں نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا نہیں کھاؤں گا تو میں گیا کیسے؟ آواز قدرت آئی آدم تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. پتا چلا میں نتیجے پر آ گیا. پتا چلا انشاءاللہ وہ منزل ہے کہ اگر نبی بھی لبوں پر جاری نہ کرے تو ترک اولا ہو جائے. اللہ نے نبی سے کہا ہے نبی جب کل کسی کام کے کرنے کا اظہار کرو تو انشاءاللہ کے بغیر جملہ نہ کہنا. اب میں حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہاتھ دکھا دیجئے لا اوتین الرایۃ غدا کالرائن غیر فریاد. اسے کہتے ہیں حدیث الرایہ علم والی حدیث. علم والی حدیث حدیث الرایہ کیا ہے حدیث؟ کیا ہے حدیث؟ لأوتین الرایہ میں یہ علم دوں گا غداً. آیت میں یہی تو کہا لا تقولن انی فاعل ذلک غداً. اے حبیب غداً کا لفظ جب بھی کہو انشاءاللہ کہو. اب پوری حدیث پڑھیے اللہ ویحب الرسول ویحبہ اللہ ورسولہ لن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. میں کل اسے علم دوں گا میں کل اسے علم دوں گا جو رجل ہے نہیں حتی یفتح اللہ علی یدیہ جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ کر دے. اب ظاہر بات آ ہی گئی تو ایک دو جملے خیبر کو سن لیجئے. 39 دن تک جھک گیا پلٹ کر آیا. اب اس کی کیا کیا وجوہات ہیں وہ سب کتابوں میں لکھی ہے لیکن نبی نے ایک بات تو طے کر دی. اب جسے بھیجیں نکایا اپنا لعاب نکالا عین اللہ پہ لگایا لگا دیا. جب لگا چکے کہا اٹھو علی جاؤ توجہ جاؤ. علی اٹھے گئے. اب لکھا یہ ہے میری طرف دیکھیے علی جیسے ہی جا رہے ہیں ایک بات علی نے تھوڑا آگے جا کے پوچھی. تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. اب یار یہ میرے ذہن میں آ گیا نہیں یرجع تو پلٹے گا ہی نہیں جب تک وہ خیبر کو فتح نہ کر لے. آپ کو پتا ہے جب نبی نے علی کو بلایا اپنے زانوں پہ لگایا اپنا لعاب نکالا عین اللہ پہ لگایا لگا دیا. جب لگا چکے کہا اٹھو علی جاؤ توجہ جاؤ. علی اٹھے گئے. اب لکھا یہ ہے میری طرف دیکھیے علی جیسے ہی جا رہے ہیں ایک بات علی نے تھوڑا آگے جا کے پوچھی. تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. اب پلٹے نہیں. رسول پیچھے کرو پلٹے نہیں. ایسی جاتے جاتے پوچھا کب تک لڑوں رسول اللہ. میں تو آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یا نبی اللہ کب تک لڑنا ہے؟ یہ تو آپ کی محبتیں ہیں علی سے. یہ تو ماؤں کے خون کی طہارتیں ہیں جو چہرے پہ
رہے تھے ایسی کروٹیں بدلنے کی ادائیں بھائی. کہنے لگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، یعنی علی کی ادائیں اللہ کو اچھی لگ رہی ہیں. ایک بار علی کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا. ایک بار تلوار کا لگنا تھا، آواز گونجی تحطمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المؤمنین، ہدایت کے ستون کو اٹھا دیا، علی کو قتل کر دیا. اللہ اللہ لکھا یہ ہے کہ علی کو صحابہ نے اٹھا کر، حسن مصطفیٰ نے اٹھا کر بالکل محراب سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. اب تک حسین پہنچے نہیں تھے مسجد میں، بس وہی ہوتا کہ حسین دو حصے ہو چکا تھا. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ علی کا سر پارا پارا تھا. کیسے جملہ سنو گے؟ حسین آگے بڑھے، اپنے امامے کو اتارا، بابا کے سر پہ کس کے باندھنا شروع کیا. حسین بس یہ چاہ رہے تھے بابا کا لہو نہ بہے، میرے بابا کا لہو نہ بہے. ایک بار علی نے جیسی محبت حسین کو دیکھا، آنکھوں میں جالی کیا منظر آیا. علی نے رو کر کہا واہ حسین، واہ حسین. حسین نے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ بابا اتنا لہو بڑھ چکا، آپ مجھے دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں. کہا حسین یہ میرا زخمی سر ہے، تو مرہم باندھ رہا ہے. ارے شام غریبہ سے پہلے سینی کا خنجر ہوگا تیرا. اجرکم اللہ، یہ غربت علی ہے عزیزوں. ایک بار علی کو اٹھایا گیا، علی کو گلیم میں لٹایا گیا. آپ بہت آہستہ سے یہ جملہ سن لیتے ہیں، ذرا تصور کیا کیجئے. وہ علی جو قاتل مرحب ہے، وہ علی جو قاتل امر ہے، اس علی کو گلیم میں لٹایا گیا اس لیے کہ نقاہت اتنی بڑھ چکی تھی. علی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. دیکھیے میں امامت کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ امامت بہت عروج ہے، امامت پر جھیل نہیں آتے، مگر ظاہر ہے امامت کے دو پہلو ہے، ایک بشری پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے. علی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، بچوں نے کلیم کو منوایا، علی کو لٹا دیا. اب پورے راستے عجیب جملہ علی بار بار کہتے جاتے تھے. جیسے ہی حسن روتے ہیں علی کہتے رو نہیں میرے لائے. یہ دیکھو رسول اللہ کھڑے ہیں، حسین روتے، علی کہتے حسین رو نہیں، دیکھو ابراہیم کھڑے ہیں، عباس پھوٹ پھوٹ کے روتے. علی سمجھاتے میرے لال یہ دیکھو انبیاء کھڑے ہیں رو نہیں. کیسے سنیں گے جملہ؟ وہ علی جو اب تک ہر بچے سے کہہ رہا تھا گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو. ارے جیسی دروازہ کھلا سیدہ زینب کے چہرے پہ نگاہ گئی، اب تک جو روک رہا تھا چیخ مار. زینب کا چہرہ دیکھ کر علی چیخ مار کے روئے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس آخری جملے سنیے، پھر تابعات کے درمیان آئے گا. علی کے لیے طبیب کو بلوایا گیا، اگر طبیب آیا. حسن مصطفیٰ نے کہا تھا ایک بابا کی حالت سے ہم واقف ہیں، خبردار بلند آواز میں خبر نہ دیجیے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے علی کی بیٹیاں. کیا سنا عزادارو؟ یہ حسن مصطفیٰ کا کلیجہ تھا. حسن نے بتا دیا کہ باپ کے زخمی سر کی خبر بیٹیوں کو نہیں دی جاتی. یہ مقدر زینب تھا، وہ مقدر سکینہ حسین کا لاشا. تیروں سے چلنے حسین کا لاشا، سکینہ لاش قدر سے لپٹی ہے. یہ تقریر تمام. ایک بار ایک طبیب نے علی کے چہرے کو دیکھا، حسن مصطفیٰ نے ہاتھ تھاما، باہر لے آیا امام. اس نے اوزار طبابت کو جو اکٹھا کرنا شروع کیا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ کہہ سکوں. حسن مصطفیٰ نے کہا بتلا کہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا. ایک بار امامے کو سر سے پھینک دیے کا مولا زہر بدن میں
बच गए। حسین ایک بار حسین نے کہا اے طبیب بس اتنا بتا دو کوئی ایسا مرہم ہے جس سے بابا کو افاقہ رہے، بابا کے درد میں کمی رہے۔ اس نے کہا جتنا دودھ علی پیئیں گے، اجرکم اللہ، جتنا دودھ علی پیئیں گے زہر بدن سے بھگتا چلا جائے گا۔ دارو طبیب کہہ کر چلا گیا، خبر پھیل گئی۔ ایک بار دروازے پر گلبھاگ جو تمیز کا دروازہ کھولا ایک چیز مار کے اندر ڈال دیا اور حسین ذرا دروازے کو دیکھیے آپ جو حسین نے دیکھا ارے نیچے کے پیچھے اپنے چالیس کا پلکا تھا کوئی شخص نہیں کسی حسین اصغر کے لیے مانگ رہے تھے۔ آخری جملہ اب ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، لکھا یہ ہے علی مختلف وقتوں میں ایک ایک بچے کو تنہائی میں بلاتے، وصیتیں بھی کرتے اور حالات بھی سناتے۔ وہ تو قیامت اس وقت آئی جب تنہائی میں علی نے اپنی بیٹی زینب کو بھولا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں اور آپ کس پر گریہ کریں گے؟ آخری جملہ ہے بلایا سیدہ زینب کو تنہائی میں۔ نہیں لکھا علماء نے کہ بیٹی اور باپ میں کیا باتیں رہی، وہ تو ارباب مراسی نے بتایا کہ کبھی علی نے حسرت سے زینب بی بی کو دیکھا اور تڑپ کر کہا زینب ذرا اپنے بازو تو آگے، بیٹی ذرا بازو تو آگے لاؤ۔ اب جب بیٹی نے بازو آگے کیے، باپ نے کلائی پر سے کپڑے کو ہٹایا، بیٹی کی کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ کہا بابا یہ چومنے کا سبب کیا ہے؟ کہا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں آخری جملہ زینب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ بس یہ ایک جملہ لکھا اور کیا باتیں ہوئی نہیں پتا چلا۔ وہ تو اس وقت خبر ملی جب بابو سعد پر یزید کا دربار سج رہا تھا۔ آخری جملہ یزید کا دربار سج رہا تھا، حضرت زینب بابو سعد پر کھڑی تھی، اہل حرم باہر کھڑے تھے۔ ایک بار جب منادی دی گئی لاؤ لاؤ اہل حرم کو لاؤ، ارے وہ زینب جو اب تک گھبرائی نہیں تھی ایک بار کلیجہ تھام کر بابو سعد پر بیٹھ گئی۔ سید سجاد کی طرف سینے بڑھا، تازیانہ لے کر بڑھا، وہ اپنی پھوپھی سے کہیے اندر جائے۔ جیسے ہی تازیانہ لگا سید سجاد قریب آئے، کہ پھوپھی اماں کہ آپ گھبرا گئی، کہ بیٹے میں گھبرائی نہیں، مگر سنو سجاد بابا نے وصیت کی تھی شرابی کا دربار 900 کرسی نشین، میں نے طلب کر کہا میں تنہا کیسے جاؤں گی؟ بابا نے کہا تھا میں آؤں گا زینب سجاد، میں بابا کی منتظر ایک بار رو کے کہا میری چاچا میرا بابا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ غائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملجم بتا، ہے بنے
ملجم بتا، قتل کرا کر دیا کاٹا گلا تقصیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، محمدی بھولی کہاں کی مادر جلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آ رہا، نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، چھوٹ سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، چھوٹ سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، ہائے سر کو پیٹ کر، بچپنا عباس کا اور زخم دل بر تیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، حل پٹنا بار بار، دلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا،